ٹائم بہت ساری تعداد میں خانہ کعبہ شریف کا طواف چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور حاجی صبان جو انہوں نے نماز ظہر پڑھ لی تھی، جنازہ پڑھنے کے بعد باہر نکل گئے صفا مروہ کی طرف۔ اس طرف صفا مروہ ہے، جس طرف یہ صفا دیوار ہے، اور میں اس ٹائم کھڑا ہوں خانہ کعبہ شریف کے بالکل سامنے، جس طرف خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے، جو کم سائڈ ہے حجر اسود والی ہے وہ، یعنی کہ وہاں سے آپ پہلا طواف شروع کریں گے اور وہیں پہ پہلا ختم ہوگا۔ اسی طرح وہاں پہ بھی 7 چکر لگائیں گے، اور اس کے بعد آپ اس طرح باہر نکلیں گے تو آپ کو بالکل صفا اور مروہ پہاڑی نظر آئے گی۔ صفا مروہ کی طرف نکلیں گے تو گراؤنڈ فلور پہ، اور وہاں پہ بھی آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ صفا کی طرف سے مروہ کی طرف جائیں گے تو پہلا چکر ہوگا، اور مروہ کی طرف سے صفا کی طرف جائیں گے تو دوسرا چکر ہوگا۔ اور ڈیلی آپ سب کو بہت ساری اپڈیٹ دیتا ہوں، ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کو آتا ہوں، ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ میں دعاؤں میں یاد کرتا ہوں۔ یہاں پہ آنے سے پہلے آپ جہاں پہ آپ کو رہائش ملتی ہے، آپ وہاں پہ آتے ہی یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کون سے روڈ پہ ہماری رہائش ہے، یعنی کہ پوچھ لیں کہ ہم کون سے روڈ پہ ہیں، آزاد روڈ پہ ہیں، ابراہیم خلیل روڈ پہ ہیں، حرم روڈ پہ ہے، یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے۔ تو جب حرم میں آئے تو حرم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس دروازے سے اندر انٹری کی ہے، یعنی کہ دروازے کے اوپر نام لکھے ہوتے ہیں، آپ کے لیے وہ آسانی ہوگی باہر نکلنے کے لیے اور اندر جانے کے لیے۔ ڈیلی بہت ساری اپڈیٹ ہوتی ہے، آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی آپ سب کو بہت ساری اپڈیٹ دیتا ہوں، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے کرتا ہوں، اور میری دعاؤں میں شامل ہوں، اور اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، ہم میری دعاؤں میں شامل ہو، اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ، پیارے حبیب کی آل اولاد کا صدقہ، یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرما، امت مسلمہ پہ کرم فرما، امت مسلمہ پہ اپنی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ پاک پاکستان پہ اپنا رحم و کرم عطا فرما، پاکستان پہ اپنی غیب مدد عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس ٹائم دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان کسی بھی مشکل میں ہے تو یا اللہ پاک ہر مسلمان کو اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ہیں، یا اللہ پاک کسی بھی مشکل میں تو وہ اس مشکل سے نجات عطا فرما، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے انڈیا میں ہے، فلسطین میں، جہاں پہ جن کی جس جگہ پہ بھی ہیں، یا اللہ پاک مسلمانوں کو ہائی سبان صفا مروہ کی طرف جا رہے ہیں باہر، جس طرح صفا مروہ ہے اس جانب، اور ابھی ہم یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں، اس دن دھند سی لگ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ابھی ٹائم دیکھیں 5:41، اور ابھی پہنچے مسجد الحرام کی چھت کے اوپر، اور اس جانب سورج جا رہا ہے اس بلڈنگ کے پیچھے۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان کوڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی خدمت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج تاریخ 10 مئی 2025، اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے ممبران میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ اس ٹائم جو یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ جا رہے ہیں ڈیوٹی پر حرم شریف کی طرف۔ غزہ پارکنگ کے مناظر ہیں، اور یہاں سامنے ایک گروپ آ رہا ہے مسجد الحرام سے باہر، ماشاءاللہ کافی بڑا ہے۔ نماز فجر کے بعد واپس اپنے روموں کی طرف۔ اس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور یہ غزہ پارکنگ، اس طرح غزہ پارکنگ میں جو ہم کام کرتے ہیں حرم شریف میں ان کا رش ہے۔ موسم دیکھیں کتنا پیارا بنا ہوا ہے، ہلکے ہلکے بادل ہیں۔ صبح صبح ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پہ گرمی ہوتی ہی نہیں، یہ نہیں کہ بہت زبردست موسم بنا ہوتا ہے، اور اس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ ابھی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو گرمی بھی بالکل گرمی کا نام نہیں ہے، لیکن جیسے 8:30-9 بجیں گے سورج پھر سے تپش اخیر کی ہوگی، سورج آگ بلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مسجد عبداللہ کو رستہ جاتا ہے، یعنی کہ رمضان شریف میں یہاں پہ کافی رش رہا ہے۔ ابھی حج کے آخری دنوں میں یہاں پہ ملے گا رش۔ یہ جو نیو مسجد ہے اس کی جانب جاتا ہے رستہ غزہ پارکنگ والی سائڈ سے، یعنی کہ جس طرف مسجد جن ہے اس طرف سے اگر حرم شریف کی طرف آئے تو سامنے خانہ کعبہ شریف، اور ابھی کھڑے ہیں مسجد عبداللہ کے اندر، اس طرف 100 نمبر گیٹ،
اور یہ مسجد اللہ کے اندر کے مناظر. جبل کعبہ والی سائڈ ہے. گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے. اس ٹائم حاجی صاحبان نماز ظہر کے لیے آ رہے ہیں مسجد الحرام کی طرف. آج کافی گرمی ہے کیونکہ ہوا رکی ہوئی ہے، حبس سی بنی ہوئی ہے، اور بادل بھی بالکل دیکھیں ہلکے پھلکے ہیں، وہ بھی نیچے نیچے، یعنی کہ اتنے اوپر نہیں ہے، سورج کے آس پاس نہیں ہے. اور اس طرف حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں نماز ظہر کے لیے 114 نمبر گیٹ سے. اور گرمی کافی زیادہ اس ٹائم ہے کیونکہ بادل بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہوا ہے وہ بھی آج رکی ہوئی ہے. جب ہوا رک جاتی ہے تو پھر گھٹن سی بن جاتی ہے، ایسے ایسے نا سانس رک رہتا ہے اس طرح. یہاں پہ یعنی کہ جو باہر والا سین یہاں پہ، لیکن دو حاجی اس طرف سے آ رہے ہیں، یعنی کہ اس ٹائم بہت کم حاجی آ رہے ہیں. زیادہ حاجی سے پہنچ جاتے ہیں مسجد الحرام کی طرف، یعنی کہ اس جانب جس طرف خانہ کعبہ شریف ہے، دارالتوحید والی سائڈ. ٹھیک ہے، اس طرف سے یعنی کہ جو جبل کعبہ والی سائڈ سے بھی آ رہے ہیں، وہ سیدھے اس طرف سے جا رہے ہیں دارالتوحید، اور دارالتوحید سے ہوتے ہوئے 79 نمبر گیٹ سے اور 74 نمبر گیٹ سے جائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی اذان ظہر ہوئی ہے اور ابھی جا رہے ہیں ہم خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور انشاءاللہ آج آپ کو خانہ کعبہ شریف میں دعاؤں میں انشاءاللہ یاد کریں گے، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. آپ میرے ساتھ رہیں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں. ڈیلی خانہ کعبہ شریف کا ولاگ ہوتا ہے. بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں نماز ظہر کے لیے مسجد الحرام کی طرف. اندر جا رہے ہیں 74 نمبر گیٹ سے اور 79 نمبر گیٹ سے. اور یہ حاجی صاحبان باہر نکل رہے جنہوں نے عمرہ کر لیا تھا، احرام میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ابھی پہنچے خانہ کعبہ شریف میں. یہ خوبصورت مناظر ماشاءاللہ. آج تاریخ 10 مئی 2025، اور نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھا گیا، اور حاجی صاحبان اب واپس نکل رہے جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا نماز ظہر سے. اب واپس جا رہے ہیں صفا مروہ والی سائڈ پہ اس جانب. حاجی صاحبان ابھی بھی اندر داخل ہو رہے ہیں. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، ہم میری دعاؤں میں شامل ہو. اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ، پیارے حبیب کی آل اولاد کا صدقہ، یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرما، امت مسلمہ پہ کرم فرما، امت مسلمہ پہ اپنی رحمت عطا فرما. یا اللہ پاک پاکستان پہ اپنا رحم و کرم عطا فرما، پاکستان پہ اپنی غیب مدد عطا فرما. یا اللہ پاک اس ٹائم دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان کسی بھی مشکل میں ہے تو یا اللہ پاک ہر مسلمان کو اس مشکل سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ کفار زیادتی کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو تباہ و برباد کر. یا اللہ پاک دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ہیں، یا اللہ پاک کسی بھی مشکل میں تو وہ اس مشکل سے نجات عطا فرما، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے انڈیا میں ہے، فلسطین میں، جہاں پہ جن کی جس جگہ پہ بھی ہیں. یا اللہ پاک مسلمانوں کو اپنا رحم و کرم عطا فرما. یا اللہ پاک جو مسلمان اس ٹائم کسی مشکل میں ہے، یا اللہ پاک اپنے حبیب سے کا رحم فرما، کرم فرما، خیر فرما. یا اللہ پاک بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما، قزا کے مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما، پاکستان کے مسلمانوں پہ اپنا خیر فرما، انڈیا کے مسلمانوں پہ اپنا خیر فرما. یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے. یا اللہ پاک سب پہ رحم فرما، سب پہ کرم فرما. یا اللہ پاک یہود کو ہدایت دے، یا اللہ پاک یہود کو تباہ و برباد کر. یا اللہ پاک خیر فرما دے، بس تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے. یا اللہ پاک تو رحم فرما دے. یا اللہ پاک جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ پاک دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان بے اولاد ہیں، جتنی مائیں بہنیں، یا اللہ پاک ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ عطا فرما.
یا اللہ پاک ان سب کو لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ، یا اللہ پاک تو رحم فرما، یا اللہ پاک تو کرم فرما۔ یا اللہ پاک جس بھائی نے مجھے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما، ان سب کی نیک خواہشات پوری فرما، اور یا اللہ پاک ان سب کو اپنے گھر کی، اپنے پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جس بھائی نے مجھے دعاؤں کو بولا ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک بہت سارے نام ہیں، یا اللہ پاک مجھے تو یاد نہیں، لیکن تیرے سامنے سب کچھ ہے یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک ان سب کی مدد فرما، یا اللہ پاک ان سب پہ خیر فرما، یا اللہ پاک ان سب کی نیک خواہشات پوری فرما، یا اللہ پاک ان سب پہ اپنی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو ان کے حق میں بہتر ہے، یا اللہ پاک ان سب کو وہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ پاک ان حاجیوں کی آمد کا صدقہ، یا اللہ پاک ان حاجیوں کی مانگی دعاؤں کا صدقہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، امت مسلمہ پہ کرم فرما، امت مسلمہ پہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ خیر فرما۔ یا اللہ پاک ہماری مانگی کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک جو مانگ چکے ہیں وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو ہمارے حق میں بہتر ہے، ہم نہیں مانگ سکے، وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو سننے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک تو رحم فرما، تو کرم فرما۔ یا اللہ پاک ہر مسلمان کو اس اپنے پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما، پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ زندگی میں وہ ہر مسلمان، امت مسلمہ کا ایک مسلمان یا اللہ پاک تیرے گھر کی زیارت حاضری دے۔ یا اللہ پاک تو رحم فرما، تو کرم فرما، ان سب کو بلاوا دے۔ یا اللہ پاک تیرے گھر کا وہ دیدار کرے۔ یا اللہ پاک جو خواہش رکھتا ہے، یا اللہ پاک کسی سال اس کو بلا۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے، اللہ پاک آپ سب کو، امت مسلمہ کو آپ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا طواف چل رہا ہے، ماشاءاللہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہے، اور ہم اس ٹائم کھڑے باب الفتح گیٹ میں، اس جانب صفا مروہ ہے، اور خانہ کعبہ شریف کا جس طرف دروازہ مبارک ہے جو کم سائڈ ہے اس طرف حجر اسود ہے، یعنی کہ وہاں سے آپ پہلا طواف شروع کریں گے اور وہیں پہ پہلا ختم ہوگا۔ بالکل خانہ کعبہ شریف کا جس طرف دروازہ مبارک ہے باہر سامنے اس طرف باہر نکلیں گے تو آپ صفا مروہ کے بالکل قریب جائیں گے، یعنی کہ آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت کر لیں گے۔ اور آپ کو یہاں پہ پتہ نہ چلے حجر اسود کا، تو سامنے یہاں گرین لائٹ لگی ہوئی، جس طرف سفید دیوار ہے، تین طرف یہ پیلے پیلے سے براندے ہیں، اور ایک طرف یعنی کہ یہ وائٹ بالکل صاف دیوار ہے، اور اسی جانب یہاں سامنے لائٹ لگی، گرین لائٹ، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، بالکل وہ بھی حجر اسود کے سامنے ہے۔ اور آپ اس طرف نکلیں گے تو آپ نے صفا پہاڑی سے پہلا طواف شروع کرنا ہے، اور مروہ پہ ایک ہو جائے گا، اور مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے تو 2 ہو جائے گا، اسی طرح 7 چکر وہاں پہ لگانے ہیں۔ یہاں پہ ہر زبان میں یہاں پہ آدمی ملتا ہے، ہم کام کرنے والے، یہ زمزم والے، سیکورٹیز آدمی، تو سب ہر زبان میں یہاں پہ آدمی ملتا ہے، آپ کس سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ کو بتا دیں گے تو آپ کہاں سے شروع کرنا ہے، اور آپ نے صفا مروہ کس طرح سے شروع کرنا ہے۔ اور میں دعا کروں کہ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ پہ بلائے، آپ بھی یہاں پہ زمزم پئیں، یہ سامنے زمزم پڑا ہوا ہے اس طرف بھی اور اس طرف بھی، آپ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ آئیں اس مقدس جگہ پہ، اور آپ بھی زمزم پئیں۔ آپ کو ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی، اور ڈیلی آپ سب کو دعاؤں میں یاد کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک یہاں ہوں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا رہوں گا، آپ بھی میرے دعاؤں میں شامل ہو، آمین بولیں۔ اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کی نیک خواہشات پوری فرمائے، اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ گرمی کافی زیادہ لیکن یہاں پہ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ماشاءاللہ یہاں پہ بہت زبردست انتظام کیا ہوا ہے ٹھنڈک کا، کولنگ کا۔ اور بھی چلتے ہیں باہر، انشاءاللہ آپ کو باہر کی زیارت کرواتے ہیں، بہت ساری دعائیں خانہ کعبہ شریف میں آپ کے لیے مانگی، میری دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی آپ سب کو حرم شریف کی اپڈیٹ دیتا ہوں۔ نئے آنے والے ممبران میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے کوسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ بھی چلتے ہیں باہر، اور آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ یہاں سے نکلیں گے باہر، باب الفتح گیٹ سے باہر نکلیں گے،
اس میں برانڈوں کے اتنا رش نہیں ہے، برانڈوں کے اندر اتنا رش نہیں ہے. ہائی سبان صفا مروا کی طرف جا رہے ہیں باہر، جس طرح صفا مروا ہے اس جانب، اور ابھی ہم چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. اس طرف خانہ کعبہ شریف، باب العمرہ گیٹ، اور اس طرف خانہ کعبہ شریف. ہم لوگ اندر دیکھیں اتنا رش نہیں ہے، یعنی کہ حاجی صبح نماز ظہر کے بعد اندر چلے گئے خانہ کعبہ شریف کی طرف. جنہوں نے طواف کرنا تھا اور جنہوں نے طواف کر لیا تھا وہ صفا مروا والی سائڈ چلے گئے. اور یہاں بھی پڑا ہوا زمزم، اور میں دعا کروں کہ اللہ پاک آپ سب کو یہاں بلائے اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ، اور آپ یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کریں، پیارے محبوب کا روزہ رسول پھینکیں، اور یہاں پہ زمزم بھی پئیں. اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ پہ بلوائے. اس طرف سے یعنی کہ یہ کنگ عبداللہ گیٹ، کافی تعداد میں ماشاءاللہ حاجی صبان موجود ہے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ. آپ کسی بھی رستے سے آئیں گے تو آپ کو زمزم یہاں پہ ملے گا ہر گیٹ پہ. اس ٹائم حاجی صبان نماز ظہر پڑھ کر واپس نکل رہے ہیں اپنے روموں کی طرف. مسجد الحرام سے 6 نمبر حمام کی طرف، یعنی کہ جس طرف ابراہیم خلیل روڈ ہے. ٹائم 1:05 ہو گئے. اس طرف سامنے یہ دروازہ باب العمرہ گیٹ بالکل خالی خالی لگ رہا ہے اس طرح، یعنی گرمی کافی زیادہ اور حاجی بہت کم تعداد میں اس طرف آتے ہیں، یعنی کہ زیادہ حاجی صبان اس طرف جاتے ہیں. موسم بالکل صاف ہے. ابھی ٹائم دیکھیں 5:41، اور ابھی پہنچے مسجد الحرام کی چھت کے اوپر، اور اس جانب سورج جا رہا ہے اس بلڈنگ کے پیچھے، اور یا نیچے کے مناظر ماشاءاللہ بہت ساری تعداد میں حاجی صبان موجود ہیں خانہ کعبہ شریف کے باہر والے گراؤنڈ فلور پہ بھی، اور مسجد الحرام کے باہر والے سین میں بھی. یہ حاجی صبان جنہوں نے حرام پہنے ہوئے یہ جا رہے ہیں 79 نمبر گیٹ سے خانہ کعبہ شریف کی طرف. سامنے 6 نمبر حمام مردوں کے لیے، اور اس کے پیچھے 7 نمبر حمام ہے وہ عورتوں کے لیے. اور یہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے راستہ جو حرم شریف کی طرف آتا ہے مسویلا والی سائڈ سے. ماشاءاللہ اس طرح دیکھیں یہ مسجد الحرام کے جو اوپر روف کے مناظر ہیں. موسم اس ٹائم بہت پیارا بنا ہوا ہے، اور اوپر دیکھیں یہاں بھی بہت خوبصورتی ہے، اور اس کے اندر بھی آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا راؤنڈ بنایا ہوا. اوپر یہ گنبد اور نیچے بالکل گراؤنڈ فلور تک نظر جاتی ہے. ماشاءاللہ لا الہ، ماشاءاللہ اوپر بہت پیارا کام ہو رہا ہے اس ٹائم. جو یہ مسجد عبداللہ یعنی کہ جو نیو مسجد ہے اس کی یہ چھت ہے، اور اس کے اوپر ماشاءاللہ بہت پیارا کام ہو رہا ہے. اور یہ نیچے کے مناظر ہے. اور یہاں سے نکلتے ہیں باہر اور آپ کو دکھاتے ہیں چھت سے خانہ کعبہ شریف.
اور یہ مسئلہ چھاؤں کا انتظام کیا، یہ پورا الیکٹرک ہے. یہ جو اس طرف کھڑا ہے یعنی کہ جب اس کو اس طرف لے کے جانا ہے تو یہ آٹومیٹکلی اس طرف چلا جاتا ہے ایک بٹن کی مدد سے. ایک بٹن دباتے ہیں اور یہ پورا کا پورا اس جانب چلا جاتا ہے. اب وہ خالی ہے، اس طرف یہ کھڑا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں ایکسیلیٹر. اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں، اس سے دھند دھند سی لگ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے یہ اوپر کے مناظر ہیں. اور یہاں سامنے خانہ کعبہ شریف، بالکل سامنے چھت مبارک. ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. ماشاء اللہ خانہ کعبہ شریف کی چھت مبارک ہے. اور یہ گرین لائٹ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے. یہ جو گنبد ہے یہ صفا پہاڑی کے اوپر ہے. اور یہ دو کھڑکیاں جہاں سے بوڑھی عورت پیارے محبوب پہ کچرا پھینکا کرتی تھی، وہ نشاندہی ابو جل حماموں کے بالکل سامنے ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. اوکے، اللہ نگہبان.